واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ان اشعار کے بارے فرمائش بھی کی گئی اور مناسبت بھی ہے کہ اشعار کے الفاظ بھی آسان ہیں. امید ہے کہ ہر زبان تے جاری بھی ہو جان گے. اگر سمجھ آوے دل اجازت دے زبان اگر حرکت کر سکتی ہوئے تو پھر میرے نال لازمی مل کے پڑھنا. تیرے در تے ساقیا اے مستیاں دے تیرے در تے ساقیا اے مستیاں دے نگے چمک چوکھٹ تیری نو دکھڑے سنا دے نگے چمک چوکھٹ تیری نو دکھڑے سنا دے نگے. اور ولی اللہ دے پیارے مصطفیٰ دے لاڈلے اے ولی اللہ دے پیارے مصطفیٰ دے اشعار سے توجہ نہیں دیتے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نیابت دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے نائب نے، کیونکہ اولیاء اور علماء یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نائب نے، اور غلامہ دا مقام اگر ہے تو آقا دا مقام کی ہوئی. اس واسطے فرمایا کہ اے ولی اللہ دے پیارے مصطفیٰ دے لاڈلے در تے آمن والیاں خیر باندے. اور فرمایا عرش والے عرش والے
آمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت دے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام آتے ہیں. 70,000 یہ سب کی تشریف آگے تشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر صبح آتے ہیں اور 70,000 شام میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ایک مرتبہ آ جان گے, ایک مرتبہ آ گئے, قیامت تک انہاں دی دوبارہ باری نہیں آئے گی. قیامت تک دوبارہ باری 70,000 فرشتے, لیکن غلاماں دا مقام کیے, غلاماں دے نال میرے کریم آقا نے محبت کی. یہ شعر تے توجہ دینی. عرش والے آمدے ایک بار مڑ نہیں آمدے اور اپنی امت نو نبی مڑ مڑ بلاندے رہے. اپنی امت نو نبی مڑ مڑ بلاندے رہنگے. تیرے در تے ساقیاں اے مستیاں دے رہنگے. سامعین محترم, رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت کا مقام و مرتبہ اپنے غلاماں نال دسیا. سبحان اللہ. توجہ کرنا, سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. اور بے شک صبح درجہ کی کوئی بھی بندہ قرآن مجید کھول لیتے ہیں ترجمے پہ غور کرے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. جس وقت اے اپنی جاناں تے ظلم کر رہے ہیں, جس وقت اے اپنی جاناں تے, توجہ میرے والے رکھنی ہے, جڑے آباد پیچھے ٹیک لا کے بیٹھے نے, اگر بڈھے ہو گئے تو پھر کوئی گل نہیں, تے جوان ہو تے اگے کے آ گئے. اے بھی تھوڑے تھوڑے اگے اگے تشریف لایا. بڈھیاں نوں اجازت ہے بے شک وہ ٹیکاں لا کے بیٹھے رہے, لیکن جڑے جوان نے مسجد جا کے وہ ٹیک لا کے بمن دے زیب نہیں دیندے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اور جس وقت اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ, پھر تیرے دروازے دے آ جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن تیرے دروازے دے آ, تیرے دروازے دے آ جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کوئی بیمار ہو جائے, کسے نو اگر کوئی دنداں دی بیماری ہوئے, مسئلہ بن جائے تو وہ کیا اکھاں دے ڈاکٹر کو جائے. اگر آنکھ کے اندر مسئلہ ہو جائے تو کیا وہ دنداں کے ڈاکٹر کو جائے. جو مسئلہ ہوئے ہمیشہ طبیب اس کو جانا پہنتا ہے, جتوں شفا ملے, جڑا اس کا ماہر ہوئے اور جتوں فائدہ حاصل ہو سکے. اور پیدا رب العالمین نے کی ہے, انسان بندگی اللہ دی کرتا ہے, انسان عبادت اللہ دی کرتا ہے, سر اپنے رب دے اگے جھکاتا ہے.
معصیت کرے یعنی گناہ کرے گا تو کتا ہوئے گا؟ معصیت رب العالمین نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، اللہ دے حکم دی نافرمانی کرے گا، یعنی گناہ کیتا ہے، نافرمانی کیتی ہے، نافرمانی رب دی کیتی ہے، گناہ کیتا ہے، نافرمانی رب دی کیتی ہے، چاہیے ایسے اللہ فرماتا اے لوگو یا ایوہ الناس، اے لوگو جس وقت اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو، جس وقت تو آڑے کلو گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، کوئی خطا کر دو، اپنی جاناں تے ظلم کر دو، میرے دروازے تے آنا ہے، بیت اللہ آ جانا ہے، یہ میرے دروازے تے آنا ہے، اے اللہ اسی اس فلسفے کو سمجھ نہیں پائے، گناہ تیرا کیتا، نافرمانی تیری کیتی، لیکن تو اپنا دروازہ نہیں دسیا، گناہ تیرا، نافرمانی تیری ہوئی، گناہ ایسا کیتا ہے، نافرمانی تیری کیتی ہے، اے اللہ تو یہ نہیں فرمایا میرے دروازے پہ آ جاؤ، معافی دین والا تو، گناہ والوں بخشن والا تو ہے، گناہ والوں معاف کرنے والا تو ہے، معافی تیری بارگاہ میں ملنی ہے، رزق دین والا تو، زندگی دین والا تو، لیکن فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، جس وقت اپنی جاناں تے ظلم کرو میرے حبیب تے دروازے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنی جاناں تے ظلم کرن فرما دیو تیرے دروازے تے آ جاون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے دروازے تے آن، یا اللہ گناہ دے سنے نافرمانی تیری کیتی ہے، گناہ کیتا ہے معاف تو کرنا ہے، گناہ دی معافی تیرے دروازے تو ملے گی، حبیب دا دروازہ کیوں دسیا ہے، ایک کیوں نہیں فرمایا میرے دروازے تے آ جاؤ، رب العالمین نے فرمایا بے شک تسی معصیت میری کیتی ہے، نافرمانی میری کیتی ہے، میرے حکم دی تعمیل نہیں کیتی، نافرمانی میری کیتی ہے، لیکن میں تمہانوں دسنا چاہنا اگر میرے دروازے تے آؤ، شیطان نے سجدہ نہیں کیتا، نافرمانی میری کیتی، سجدہ میں نے نہیں کیتا، آدم علیہ السلام نو سجدہ کرنے کا حکم میں دیتا سے، حقیقی سجدہ رب العالمین سے، آدم علیہ السلام والسے آدم نے نافرمانی کیتے، میری بارگاہ کے اندر آیا، میرے کو معافی منگن دی کوشش کی تھی، میری بارگاہ کے اندر آیا، میری بارگاہ دے وچ معافی نہیں ملے، یا اللہ معاف کیوں نہیں کیتا، سجدہ تینوں نہیں کیتا، پھر معافی کیوں نہیں ملے، تیری بارگاہ کے اندر آ کے معافی منگتا رہا، معاف تو کیوں نہیں کیتا، فرمایا بے شک سجدہ میں نو سی، تعظیم میرے بندے دی سی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، رب العالمین نے فرمایا بے شک سجدہ میرے واسطے کر رہا سی، سجدہ میں نو کرنا سی، سجدہ میری بارگاہ کے اندر سر جھکان تو انکار کیتا ہے، لیکن غور کرو اگر میری نافرمانی کردا میں معاف کر دیتا، میں
اوتھے جا کے استغفار کرو، اوتھے جا کے معافی منگو، اوتھے جا کے توبہ کرو۔ یا اللہ گناہ سنے معصیت تیری کیتی معافی اوتھے منگیے وجہ کی۔ فرمایا صرف اوتھے معافی منگنا ہی کافی نہیں، اوتھے جا کے صرف معافی منگنا ہی کافی نہیں، تسی اوتھے جا کے بھی معافی منگو، لیکن اوتھے جا کے بھی معافی منگنا کافی نہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے کرو غزوہ بنو قریظہ دے اندر ایک گناہ ہو گیا، معصیت ہو گئی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دے کرو غزوہ بنو قریظہ دے اندر کوئی خطا ہو گئی، جس وقت واپس آئے اپنے آپ مسجد نبی دے ستون دے نال ابو لبابہ نے بنیا، اپنے آپ نو جکڑ لیا، رسیاں دے نال ستون دے نال بن دیتا ہے، اپنے دل دے اندر عید کر لیا، منت من لئی، ایک آدھا کر لیا، میں اس وقت نہ کچھ کھاواں گا نہ کچھ پیواں گا جب تک رب العالمین نے مینوں معاف نہ کیتا، جب تک رب العالمین نے میرے واسطے معافی کا پیمانہ نہ بھیجیا، نہ میں کچھ کھانا ہے نہ میں کچھ پینا ہے۔ اپنے آپ کو ستون دے نال بن کے کھڑے ہو گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے جا کے عرض کی تھی، فداک بی و امی یا رسول اللہ۔ اور بھی لوگ کسی دے کول صحابہ جا کے نہیں دسیا، ابو لبابہ دے گھر جا کے نہیں دسیا، انہوں نے اپنے آپ کو ستون دے نال بنیا، کیونکہ ہر ذی شعور جاندا ہے دکھ اوتھے سنایا جاندا ہے، دکھڑے اوتھے سنائے جاندے نے، درد اوتھے سنایا جاندا ہے، جتوں درد دی دوا مل جائے، دکھ اوتھے سنایا جاندا ہے، جتوں دکھ مٹ سکتا۔ چشتی نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا ہے، آپ کے اندر میں بے دردانوں او بے دردانوں حال نہ دسیے کہ بے ادباں کول نہ بریے،
اس وقت نہ کچھ پیواں گا نہ کچھ کھاواں گا جدوں تک رب نے معاف نہ کیتا صحابہ نے جا کے حضور دی بارگاہ دے اندر کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتو حال چہرے والے ہو اللہ اتنیاں زلفاں والے ہو علم نشرہ دے سینے والے ہو آئین قرآن ہوا دی زبان والے ہو یاسین دے مبارک سونے دماں والے ہو یا مزمر دی چادر والے ہو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمال میتا اسر میتا ولیکن اللہ مادیاں شان والے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام نے اپنے آپ میں ستون جنات بن دیتا ہے اور کہنا ہے اس وقت نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے جب تک رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اگر علماء اپنے آپ خود فیصلہ نہ کرتا اپنے آپ نو بندہ نہ ستون دینا میری بارگاہ کے اندر آ جاندہ رب کعبہ دی قسم میں اپنے رب دے کولوں معافی لے کے دے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تے آزم چشتی نے کیا نقشہ کیا کہنا ہے کہ درے درے بار اجے جتھے جا کے درد اللہ اکبر بات کرو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نبی دے سکتے اللہ اکبر استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباش کہتے ہیں نبی تجھ نہیں دے سکتا نبی مر کے مٹی ہو گئی میں کیا اگر نبی کچھ نہیں دے سکتا تو بلال حضرت نے کیوں نقشہ کھینچے کے اندر بخدا خدا کا یہی ہے در توجہ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی کہتے ہیں بخدا کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے
وہاں سے ہو، توجہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اطلاع میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بارگاہ دے اندر آنا، اپنے آپ نو بندا نہ، میں انہوں اپنے رب دے کولوں معافی لے کے دینا۔ انہیں نے خود فیصلہ کر لیا ہے، انہیں نے اپنے آپ نو بن لیا ہے۔ ان رب العالمین دے حکم دا انتظار کیتا جائے گا۔ 8 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا ہے، ابو لبابہ نے کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، ہفتہ گزر گیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ دے رشی تاری ہو گئی ہے، بے ہوش ہوتا جا رہا ہے، رشیاں پہ رہی ہیں، بے ہوش ہویا۔ جس وقت رشی تاری ہوئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جبریل امین حاضر ہو گئے۔ جبریل امین نے آ کے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے محبوب، اے تاجدار انبیاء، اپنے غلام نو خوشخبری سنا دیو، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اپنے غلام نو خوشخبری دے دیو، رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نو فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری دے دیو، رب العالمین نے تیری معافی دی سند بھیج دیتی ہے۔ غور کرنا، صحابی دا عقیدہ دیکھ لو، صحابی دا عقیدہ کہہ رہے ہیں، وہابی دا نہیں، صحابی دا عقیدہ دیکھو۔ حضرت ابو لبابہ دے کول معافی دا پیمانہ چلا گیا ہے، معافی دی سند آ گئی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نو بھیجیا ہے، رب العالمین نے معاف فرما دیتا۔ جب خوشخبری گئی شاید ایسی اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو لبابہ اپنے آپ نو کھول لے، صحابہ نو کہتے میں نو کھول دیو، رب نے معاف کر دیتا ہے، رب نے بھی معاف کیتا۔ ابو لبابہ دے کول جس وقت اطلاع گئی، خوشخبری گئی، اللہ نے تینوں معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو لبابہ کی کہتے ہیں میرے کلو ایک مسیحیت ہوئی ہے، دوسری مسیحیت ہوئی ہے، میں کریم آقا دی بارگاہ کے اندر گیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، میں کریم آقا دے در دولت دینے گیا، خود فیصلہ کیتا، اپنے آپ نو بن لیا ہے، میں اس وقت نہیں کھولاں گا، اے میرے صحابہ میری رسیاں نہ کھولنا، اس وقت تک جس وقت میرا محبوب آ کے خود رسیاں نہ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ بلکہ صحابی عقیدہ ہے، انہوں نے عرض کی تھی میں اس وقت اپنے آپ نو کھولاں گا نہیں، آزاد نہیں کراں گا جب تک میرا محبوب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ دا حکم ہے سی جاؤ
اپنی جان تے ظلم کر بیٹھو میں فیصلہ خود کیتا ہے تے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر کر دینے میرے عیباں او نالوں یا رب تیری رحمت بات بدری کیسے کریم نے فیصلہ صحابی نے خود کیتا ہے لیکن جدوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے آکے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے معاف کر دیتا ہے ابو لبابا کھلن واسطے تیار نہیں آزاد ہونے واسطے تیار نہیں جب تک آپ تشریف نہ لے کے جاؤ اپنے ید اللہ دے ہتھاں دے نال رسیاں نہ کھولو ابو لبابا کہتے ہیں میں اپنی جان دے دیا گا میں اپنی جان دے دیا گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خرامہ تشریف لے گئے کریم آقا نے اپنے ید اللہ دے ہتھاں دے نال جا کے رسیاں کھولیاں تے غلام نو سینے دے نال لایا ابو لبابا کہتے ہیں ربے کعبہ دی قسم ہے اور یہ اٹھا دینا دیا بھوکا بھی کھل گیا پیاسا اگر تو آڈا موڑ ہوئے یا آیت نو تکمیل کر لے سبحان اللہ اگر موڑ ہے تو کہو سبحان اللہ میں ایک بات کر دے ہوں کئی لوگاں دا کیتا ہے نہیں جی یہ آیت جڑی ہے نا نبی پاک دی ذاتی زندگی تک سی او دو حکم سے اگر کوئی اپنی جان کے ظلم کر لگے تو حضور دے دروازے تے آ جائے نبی پاک اس وقت تشریف لے گئے ظاہری دنیا تو ہن اے آیت اس کا مصداق نہیں بن میں کہ صحابہ نو پوچھ لینے سبحان اللہ قرآن نازل ہوندا کنا ویکھے صحابہ کرام قرآن نازل ہوندا کنا ویکھے صحابہ نے آل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت دے وچوں قرآن سنیا کنا صحابہ نے
تے قرآن سب تو زیادہ جانیا کنے صحابہ نے محبت نہ بولو یار صحابہ نے انہوں پتہ ہے میری عادت نہیں لیکن کدی کدی موڈ بن جاتا یہ عقیدے دیا باتیں نے جڑیاں میں تواڈے کولوں قرآن لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچوں قرآن سنیا کنا صحابہ نے اور سب تو پہلے قرآن کے مفسر کون نے صحابہ نے میں کہ یار لولا کا ہے جھگڑا کا ہے صحابہ نو پوچھ رہے ہیں جے کہ صحابہ نے تے عمل نہیں کیتا پھر تسی سچے تے جے صحابہ دا حضور دے وصال تو بعد بھی یہ تے عمل ہوئے تے پھر سنی دا عقیدہ سچا ہے تے صحابہ دی بارگاہ چادری دے دیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تو بعد پھر صحابہ بھی حضور کے در تے گیا ہے کہ نہیں توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین سبحان اللہ سبحان اللہ اور نبی پاک نے ایسے صحابی نے جنہ دے بارے میرے کریم آقا نے فرمایا ہے کہ عمر نو ویکھ کے شیطان راہ چھڑ دیندا عمر نو ویکھ کے شیطان پنجابی یہ لفظ ہے سادہ لفظ ہے کہ ہم تیزی سمجھ لو کہ عمر نو ویکھ کے شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے سبحان اللہ بے شک اور عمر دے نام دے اندر برکت یہ نہیں ہے برکت یہ نہیں ہے 14 صدیاں بیت گئی ہیں آج بھی عمر کا نام سن کے کئیاں دی ہوا نکل جاتی ہے بے شک شیطان انہاں دا نام ہی نہیں لے سکتا سبحان اللہ استاد محترم نے لقمہ دیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ شیطان حضرت عمر کا نام ہی نہیں لے سکتا اللہ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت ہے تے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک خود روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت کے اندر کات سالی آ گئی کی ہویا خشک سالی آ گئی بارش نہیں ہو رہی زمین خشک ہو گئی درخت سکن لگ گیا سبزہ خشک ہو گیا جانور بھوک دے نال تڑپن لگ پے خشک سالی ہوئی صحابہ نے جا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے بارگاہ کے اندر عرض کی تھی حضور کات سالی آ گئی توجہ میرے والا رکھنی کات سالی آ گئی صحابہ نے دعاواں نہیں کی یقیناً صحابہ نے بھی دعاواں کی جڑے پوری کوئی رات کھڑے ہو کے رب العالمین کی بارگاہ میں نوافل گزار دے کات سالی کا دور صحابہ نے دعاواں کی دیا نہیں لیکن حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا دے در دولت تے چلے گئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت تے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور تے چلے گئے میرے کریم آقا دے روزہ مبارک تے چلے گئے اس جگہ تے گئے جس جگہ نو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے منبر تو لے کے میری قبر تک یہ ساری جگہ جنت ہے یہ ساری جگہ جنت ہے بلال بن حارث جنت جنت چلے گئے میرے کریم آقا دی قبر انور تے جا کے قبر انور دے نال چمٹ گئے جب ہمارے قبر انور نو چمٹ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اپنا دکھڑا سنایا اب روئے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن حارث نے استغاثہ پیش کیتا ہے یا رسول اللہ آپ دی امت تڑپ رہی ہے آپ دی امت پیاسی تڑپ رہی ہے سبزہ خشک ہو گیا ہے جانور پیاسے تڑپ رہے ہیں کیونکہ جانور بھی میرے نبی دی امت نے جانور بھی میرے نبی دی امتی نے ہر چیز زمین دی ہر چیز آسمان دے ہر چیز خشکی دے ہر چیز تری دے میرے نبی دی
کہتے سونے آپ کی امت تڑپ دی پئی ہے بارش نہیں ہو رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اللہ بارش برسا دے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے نیند کا غلبہ ہویا اونگ آئی میں کہنا زہری اکھاں سو گئیاں باطنی اکھاں بیدار ہو گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ ظاہری اکھاں سو گئیاں باطنی اکھاں بیدار ہو گئیاں نے لانے ہے کون نے جنہ دی شان ہے جنہ دا مقام ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماتا ہے سونے جڑے تیرے صحابہ نے تیری جماعت ہے میں رب اینا تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نہیں میں رب اینا تے راضی ہوں اے میرے تے راضی نے اور اینا دے شب و روز کے گزرتے نے انہاں دے ترجمانی شاعر نے کہتی ہے کہ راتی زاریاں اور کرے کرے رون دے نیر اکھی تھی دھوندے فجریوں گناہگار ستان تے سب تھی نیویں ہوندے جنہاں دیاں راتاں قیام دے اندر گزردیاں نے جنہاں دے دن روزے دی حالت دے اندر بیتدے نے کریم آقا دا ودعا چہرہ تکن والے نے اللہ زلفاں دیاں زیارتاں کرن والے نے حضرت کہتے سونے آپ دی امت ترس رہی ہے پیاسی تڑپی پئی ہے جانور پیاسے تڑپ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ صحابی دا عقیدہ کرے اندا نبی کچھ نہیں دے سکتا صحابی کبھی بھی میرے کریم آقا دی قبر انور تے نہ جان دے صحابی دا عقیدہ ہے اندا نبی کو کچھ نہیں ملتا تے صحابی کبھی بھی حضور دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش نہ کر دے صحابی کا اگر عقیدہ ہے اندا نبی مر گیا ہے تے صحابی کبھی بھی عرض نہ کر دے سونیا دعا فرماؤ سبحان اللہ کہ دعا اندے کولوں کروائی جاندی ہے جڑا زندہ ہوئے سبحان اللہ دعا اندے کولوں کروائی جاندی ہے جڑا جانتا ہوئے تے کیا انہوں جاندا ہے عرض انہوں کہتے جاندی ہے دکھڑا انہوں سنایا جاندا ہے جڑا سندا ہوئے اندے کولوں جایا جاندا ہے جڑا جانتا ہوئے پہچاندا ہوئے صحابی نے عرض کہتے سونے آپ کی امت تڑپ رہی ہے یہ صحابی جس وقت میرے کریم آقا دے دردوں آئے اونگ آ گئی ہے ظاہری اکھاں سو گئیاں نے باطنی اکھاں بیدار ہو گئیاں میرے کریم آقا تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال جا کے میرے عمر نو پیغام دے دے جا کے میرے عمر نو خوشخبری دے دے اللہ بارش برسا دے اللہ سبحان بارش نازل فرما دے گا نالے میری عمر نو کہہ دے نالے میری عمر نو پیغام دے دے میرا سلام ہوئی کہہ دے نالے خوشخبری سنا دے نالے عمر نو کہہ دے تھوڑا جا ہاتھ ہولا کر لے تھوڑا جا ہاتھ ہولا کر لے جس وقت سبحان اللہ کروا جاؤں محبوب دا پیغام آئے محبوب دا پیغام آئے محب دا پیغام آئے محبوب دے کول محبوب تھک جاتا
خوشخبری سنی سالوں قطار ہو رہے نے حضرت عمر فرما دے نے سے صبح سحار دے اندر کی تھی اللہ نے بارش اور پھر نہیں چار کلیاں بنی حضرت عمر فرما دے نے اللہ نے اینی بارش دیتی مدینے دے بازار بھی ندی بن گئے اور یہ صحابی نے دعا کی تھی. اچھا ایک حدیث آخری سنا کے میں جا کے چاہنا یہ صحابی نے جا کے دعا کی تھی حضور کی بات کا جس تقاضا پیش کی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کی راوی نے پھر ایک مکہ کے اندر کاٹ سالی ہے بارش نہیں ہوئی خشک سالی آ گئی لوگ اکٹھے ہو گئے سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ زاکیہ محبوبہ صدیقہ دے کولا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے کولا گئے آپ دی بارگاہ کے دروازے کے دستک دیتی ہے کہ عرض کیتی امی جان اس آپ دے محبوب دے غلام تڑپ رہے نے بارش نہیں ہو رہی زمین خشک ہو گئی تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ چاہتیاں میرے محبوب دی بارگاہ کے اندر جا کے دعا فرما دے دیا قبر انور تے جا کے دعا کر دیا صحابہ نو کہہ دیا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر استغاثہ پیش کرو کریم آقا دی بارگاہ کے اندر جا کے ٹکڑے سناؤ کیا کہہ دیا مکے چلے جاؤ بیت اللہ دے گلاب نو پکڑ کے بیت اللہ دی دیوار دے نال دیوار نو پکڑ کے رب العالمین دی بارگاہ کے اندر دعا کرو نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی یہ او عائشہ نے جنہاں دے بارے امت دا کی لائے وے مدینے دے اندر عورتاں دے وچوں سب تو زیادہ مفسرہ سب تو زیادہ محدثہ سب تو زیادہ فقیہ مدینے دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ سے وہ مسئلہ جڑا صحابہ تو آ جاندا سی صحابہ کولوں کوئی مسئلہ حل نہ ہوندا تے صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے مسئلہ حل ہو جاندا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا میرے کریم آقا دے دروازے تے چلے جاؤ حضور دے روزے تے چلے جاؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے چلے جاؤ تے کرنا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا او کوٹھا مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا او مثال مبارک فرمایا مثال دی چھت تے چلے جانا تے جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بدوہا دا چہرہ بدوہا دا چہرہ او تو چھت کھول دینا چھت پٹ دینا چھت کھول دینا صحابہ گئے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار بلندوار دے چھت نو کھولیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کو بالکل چہرہ مبارک دے سامنے چھت نو کھولیا چھت کھولا نہیں دیر سی بدتر امڑائے بارش برسنا شروع ہو گئی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رب کعبہ دی قسم پورا ہفتہ بارش برسی پورا ہفتہ بر بارش برسی وہ پہلے بارش ہوندی نہیں سی ان بارش رکتی نہیں صحابہ پھر اکٹھے ہو گیا اے امی جان بارش رکتی نہیں سراب دے شکل اختیار کرتے جا رہی ہے فرمایا جاؤ جا کے میرے محبوب دی چھت بند کر دے چھت کو بند کرو سوراخ بند کرو صحابہ نے جا کے سوراخ بند کیتا اور صحابہ نے پوچھا امی جان اسی یہ فلسفہ سمجھے نہیں اے فلسفہ نہیں سمجھے بارش کھولے چھت کھولی بارش شروع ہو گئی وجہ کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مسئلہ حل کر دیتا ہے آپ نے فرمایا تم رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا تو اپنی
सिकंदर तो मेरा کیا صحابہ دا عقیدہ ایسی کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا؟ اللہ صحابہ دے ہر چیز جا کے منگ دے میرے محبوب کو رسول بیمار ہو جاتے تھے شفا ہوتا بے شک بے شک کوئی تکلیف ہو جاتی محبوب دے در دیا جاتے بخار ہو جاتا کہ حضور دے در دیا جاتے اور بات کے اندر کسی نے بخار ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آپ دے ظاہری دنیا کو تشریف رجام تبار اگر کوئی بیمار ہو جاتا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول چلے جاندے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا موئے مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قمیض مبارک پانی کے اندر پھینک کے تیرے دیا بیمار کو پلایا جانا اللہ شفا دے سبحان اللہ اللہ انہم ظلموا